الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، دین اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل. عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. اور اللہ کریم نے جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کی صورت جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 تقلید. میں آج اس پررونق محفل میں 2 باتیں ذکر کروں گا. نمبر 1 تقلید کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات. نمبر 2 تقلید کرنے والا موحد یا مشرک. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، تقلید کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ پر عمل کرنا آسان ہے اور اس کے علاوہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ تقلید کرنے والے کے گمراہ ہونے کے چانس ہی ختم ہو جاتا ہے اور تقلید نہ کرنے والے کے ہدایت پر آنے کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری کی روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے یہ شخص کون ہے؟ اگر میت مومن ہو تو کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اگر میت کافر یا منافق ہو تو جواب دیتی ہے میں نہیں جانتا، مجھ سے جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود سمجھا اور نہ سمجھانے والوں کی بات مانی. اس حدیث پیغمبر کے تخت محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ حاشیہ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر لکھا ہے: قولہ لا دریتا ولا تلیتا اے لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا تلوت القرآن اب المعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون. اگر بات کی جائے تقلید کرنے کے فوائد اور نقصانات کی تو اٹھا پارہ نمبر 29 سورہ ملک میں رب کریم نے فرمایا: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. نمبر 1 تقلید جو نسمعوں سے سمجھ آیا، نمبر 2 تحقیقی اجتہاد جو نقلوں سے سمجھ آیا. پھر کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تقلید کرنے والے کے لیے ہدایت مقدر، تقلید نہ کرنے والے کے لیے گمراہی مقدر. تقلید کرنے والے کے لیے قبر میں جنت کی خوشبو مقدر، تقلید نہ کرنے والے کے لیے قبر میں فرشتوں کے درے اور آگ مقدر. تقلید کرنے والے کے لیے آخرت میں نجات اور رب کی رضا مقدر. تقلید نہ کرنے والے کے لیے آخرت میں جہنم اور رب کی ناراضگی مقدر. اگر بات کی جائے تقلید نہ کرنے والے کی موحد اور مشرک ہونے کی تو ہمارے اہل حق کے ہاں تقلید کرنے والا موحد اور تقلید نہ کرنے والا اہل سنت سے خارج، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تقلید کرنے والا مشرک اور تقلید نہ کرنے والا موحد. میرا ان سے سوال یہ ہے اگر تقلید کرنا شرک ہے تو قرآن کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا، جس کی تفسیر خود خالق کائنات نے صراط الذین انعمت علیہم سے کی ہے، نہ کہ صراط القرآن والحدیث سے، نہ کہ صراط اہل العلم والعمل سے، نہ کہ صراط العلم سے. میرا ان سے سوال یہ ہے اگر تقلید کرنا شرک ہے تو قرآن کی آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی
رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ لِلْعَامِّ، جس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہے وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ۔ میرا ان سے سوال یہ ہے اگر تقلید کرنا شرک ہے تو سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضى رسول اللہ، بحمد اللہ اگر میں مقلد کو موحد ثابت کرنا چاہوں تو دلیل کی بنیاد پر، میں کچی ریت پر نہیں بلکہ مضبوط چٹان پر ہوں، کیونکہ نہ ہوتا میرا تعلق اس شخصیت کے ساتھ جس نے صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اہل باطل، دنیا بھر کے اہل الحاد، دنیا بھر کے اہل بدعت کی دلائل کے لحاظ سے زبان بند کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ باقی مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگر مفسر مانگو گے تو مفسر لائیں گے، اگر محدث مانگو گے تو محدث لائیں گے، اگر متکلم مانگو گے تو متکلم لائیں گے، اگر مجدد مانگو گے تو مجدد لائیں گے، اور میرے حضرت ہر باطل کے سامنے مضبوط چٹان بن کر لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بنتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں، ڈٹ جائے جو حق پر اس لشکری قلیل سے ہوں، میں یوں ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ وما علینا